اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فرسٹ ایئر کا انگلش ٹیکسٹ بک پڑھ رہے ہیں کے بورڈ کا. تو اس سلسلے میں آج ہم کرنے والے ہیں گڈ ٹیمبر، جو یونٹ نمبر 3 ہے، پارٹ 3 ہم اس کا کریں گے. اس میں کمپریہنشن اینڈ گرامر ایکسرسائزز جتنے بھی ہیں تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی کمپریہنشن کی طرف. کمپریہنشن جو کویسچنز ہیں اس میں کویسچن نمبر 1، واٹ از دا سگنیفیکنس آف دا ٹائٹل آف دا پوئم گڈ ٹیمبر، کہ گڈ ٹیمبر کا جو ٹائٹل ہے اس کی اہمیت کیا ہے، واٹ از دی امپورٹنس آف دس ٹائٹل. تو اس کا آنسر ہے دا ٹائٹل آف دا پوئم ہیز اے گریٹ سگنیفیکنس. اس کی ٹائٹل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سگنیفیکنس ہے. ایز اٹ ڈراز دی کمپیریزن بٹوین ٹیمبرز اینڈ مین، کیونکہ یہ ٹیمبرز اور مین کے درمیان ایک کمپیریزن ڈرا کرتا ہے. گریٹ اینڈ سکسیزفل مین از لائک اے گڈ ٹیمبر، ایک عظیم انسان اور کامیاب انسان گڈ ٹیمبر کی طرح ہوتا ہے، اچھی لکڑی کی طرح ہوتا ہے. who has a great importance not only for itself but also for others، یعنی کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. on the other hand the man who never tries is a useless thing like a scrubby timber. تو دوسری طرف جو انسان کسی کے کام نہیں آتا، وہ کبھی کوشش نہیں کرتا، تو وہ بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا. he is useless just like the scrubby timber. تو دوسرا کویسچن ہے واٹ از گڈ ٹیمبر، ہاؤ ڈز اے ٹری گرو ان ٹو گڈ ٹیمبر. گڈ ٹیمبر کیا ہوتا ہے اور کس طرح ایک درخت جو ہے وہ گڈ ٹیمبر میں، اچھی لکڑی میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا وہ اگتے ہوئے اچھی لکڑی بن جاتی ہے. تو اس کا آنسر ہے کہ اے گڈ ٹیمبر از دا ون دیٹ بینیفٹس ناٹ اونلی اٹ سیلف بٹ آلسو ادرس. کہ گڈ ٹیمبر اچھی لکڑی وہ ہوتی ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ دے. A good timber tries to get as many resources as it needs. یعنی گڈ ٹیمبر جو ہے وہ جتنے زیادہ ریسورسز ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل کرتی ہیں یا ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں. It never stops searching for the needed things. یعنی یہ کبھی اپنی سرچنگ، اپنی تلاش جو ہے وہ ختم نہیں کرتی، جو نیڈڈ ضرورت والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے. From the available resources، جو اویلیبل ریسورسز ہوتی ہیں، جو مہیا دستیاب وسائل ہوتی ہیں. A tree doesn't grow into a good timber easily. یعنی ایک درخت جو ہے وہ آسانی سے گڈ ٹیمبر میں تبدیل نہیں ہوتی. It grows into a good timber by facing hard times and storms presented by the sun, sky, air, cold and snow. تو یہ اس طرح سے اچھی ٹیمبر بنتی ہیں کہ یہ مشکل وقتوں کا، مشکل حالاتوں کا مقابلہ کرتی ہیں جو سورج، اسکائی، ایئر، کولڈ اور سنو کی جانب سے ہوں. It always keeps on struggling. یہ مطلب اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے to make the best use of the available resources، تاکہ وہ اپنے جو دستیاب ریسورسز ہیں وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو اس طرح ہوتی ہے گڈ ٹیمبر، یا ایسی ہی ایک ٹری جو ہے وہ گڈ ٹیمبر میں تبدیل ہوتی ہے. The next question, number 3. What, according to Douglas Malloch, is the fate of those people who do not work hard in life? ڈگلس میلک کے مطابق جو لوگ محنت نہیں کرتے تو ان کی تقدیر کیا ہوتی ہے، ان کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس کا آنسر ہے ڈگلس میلک is of the opinion that the fate of those who do not work hard in life is gloomy. ان کے مطابق جو لوگ زندگی میں محنت نہیں کرتے تو ان کی لائف جو ہے گلومی ہوتی ہے، تاریک بھری ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے. They will never become successful. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. They become dull and are not accepted by anyone. اور وہ ڈل ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کو قبول نہیں کرتا. یعنی no one likes those people. They just live like useless things. وہ useless things کی طرح، بالکل بیکار چیز کی طرح زندگی گزارتے ہیں. and can never benefit any person. اور کسی بھی شخص کے لیے وہ بینیفٹ نہیں، یعنی بینیفیشل نہیں ہوتا، وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. They live and die as if they are nothing at all. اور وہ اس طرح سے جیتے ہیں، اس طرح سے مرتے ہیں کہ جیسے گویا وہ کچھ بھی نہ ہو. as if they are nothing، یعنی کچھ بھی وہ نہ ہو، وہ کوئی اہم چیز نہیں ہوتی، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. اگلا جو کویسچن ہے نمبر 4، ہاؤ کین اے پرسن اچیو ہز یا ہر ٹرو پوٹینشیل ان لائف. ایک بندہ اپنی ٹرو پوٹینشیل، اپنی صحیح معنوں میں جو توانائی ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. illustrated with the examples from the poem. تو پوئم سے ایگزامپلس دے کر اس کی وضاحت کریں، illustrate کریں مطلب ایکسپلین کریں.
تو کیسے ایک انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں توانائی حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ون کین اچیو ہز یا ہر ٹرو پوٹینشیل. ایک انسان جو ہے صحیح معنوں میں اپنی توانائی حاصل کرتا ہے ان لائف بائی ورکنگ ہارڈ، یعنی سخت محنت کر کے. اسٹرانگ ڈٹرمنیشن از دا کی ٹو بیکمنگ سکسیزفل. کامیابی کے لیے اسٹرانگ ڈٹرمنیشن یعنی مضبوط عزم اور ارادہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ون شوڈ بی ڈیووٹیڈ، ایک بندے کو ڈیووشن کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. انتھوزیاسٹک، توانا ہو کے. کریجیس، حوصلہ مند. اینڈ فل آف اسپرٹ، اور جذبے سے بھرا ہو. فیسنگ ہارڈ ٹائمز میکس اے پرسن اسٹرانگ اینڈ بریو، یعنی سخت حالات کا سامنا کر کے ایک انسان جو ہے وہ مضبوط اور بہادر بنتا ہے، بریو بنتا ہے. انف ٹو اوور کم دا ڈیفیکلٹیز آف لائف، تاکہ وہ زندگی کے جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو اوور کم کر سکے، ان کو قابو کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں. دا رائٹر illustrates the same points in this poem. اس پوائم میں رائٹر جو ہے وہ یہی پوائنٹس جو ہے یہی باتیں بتاتا ہے. ایز ہی کمپیئرز دا کوالٹیز آف گڈ اینڈ انمپورٹنٹ ٹمبرس ٹو دوز آف گریٹ اینڈ یوزلیس پیپل، کہ وہ ایک طرف تو گڈ ٹمبر اور جو اسکربی ٹمبر ہے، اور دوسری طرف جو عظیم انسان ہے، گریٹ پیپل اور یوزلیس پیپل، تو ان کی کمپیریزن کرتے ہیں. تو ان کی کمپیریزن اس طرح سے کرتے ہیں کہ گڈ ٹمبر اور انمپورٹنٹ ٹمبر وہ برابر ہے گریٹ پیپل اور یوزلیس پیپل کے. تو یہ کمپیریزن ڈرا کرتا ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا ٹمبرس. اچھا، نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 5. واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم گڈ ٹمبر؟ کہ گڈ ٹمبر جو پوئم ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، اس میں رائٹر کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم از ہارڈ ورک، سخت محنت کرنا، اینڈ کنٹینیوس اسٹرگل، اور مسلسل جد و جہد. لائف از فل آف چیلنجز، یعنی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے بھری ہے. اے بریو پرسن ول آلویز لک فارورڈ ٹو فیس اینڈ ٹیکل سچ چیلنجز. تو جو بہادر انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور ان کو ٹیکل کرتا ہے، ان کو حل کرتا ہے. while a coward and lazy person won't do anything worthy. جبکہ ایک بزدل انسان، کاورڈ انسان اور سست انسان وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اہمیت کے حامل ہو، جو اہم ہو. نیکسٹ جو کویشچن ہے کویشچن نمبر 6. واٹ از دا رائم اسکیم آف دا پوئم؟ رائم اسکیم یعنی کہ لاسٹ جو ورڈز ہیں کسی بھی لائن کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح میچ کرتے ہیں، نہیں ان کی ساؤنڈس جو ہے ایک جیسی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک اسکیم بنایا گیا ہوتا ہے، مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ود ڈفرینٹ الفابیٹس. لائک دا رائمنگ اسکیم آف دا پوئم از AABBCC. مطلب پہلا جو ورڈ لائن جو ہے وہ فائٹ پہ ختم ہوتا ہے، تو دوسرا لائٹ پہ. تو فائٹ اور لائٹ AA ہو گیا، پھر پلین اور رین یہ BB، اور کنگ اور تھنگ یہ CC. تو نیکسٹ جو اسٹینزاز ہے اس میں بھی یہی اسکیم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے. تو اس کا رائم اسکیم جو ہے وہ AABBCC. نیکسٹ جو کویشچن ہے کویشچن نمبر 7. گیو این ایگزامپل آف ایکسٹینڈیڈ میٹافر فرام دا پوئم. تو اس پوئم سے ایکسٹینڈیڈ میٹافر کی ایگزامپل دیں. ایکسٹینڈیڈ میٹافر یہ ہوتا ہے کہ کمپیریزن جو کہ پہلے سے آخر تک پوئم میں لے جایا جاتا ہے اس کو ایکسٹینڈیڈ میٹافر کہتے ہیں. میٹافر کمپیریزن، اور ایکسٹینڈیڈ مطلب اس کو جو وسعت دی جاتی ہے، جو توسیع ملتی ہے اس کو. تو رائٹر جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ میٹافر یوز کرتے رائٹ فرام دا فرسٹ اسٹینزا ٹل دا لاسٹ ون. تو یہاں پہ بھی کمپیریزن جو ہے وہ گڈ ٹمبر اور جو لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کے درمیان. تو دا ہول پوئم از دی ایگزامپل آف ایکسٹینڈیڈ میٹافر. یہ پورا پوئم ہی ایکسٹینڈیڈ میٹافر ہے. ایز دا رائٹر فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ یوزز ہز کمپیریزن بٹوین دا ٹو ان لائک تھنگس. کیونکہ ٹو ان لائک تھنگس یعنی جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان کمپیریزن ہوتا ہے، اس کو میٹافر کہتے ہیں. تو لائک گڈ اینڈ یوزلیس ٹمبر اینڈ دا گریٹ اینڈ لیزی پیپل. تو اس میں اچھے اور جو بیکار ٹمبر ہے اس کا موازنہ اچھے یعنی عظیم اور بیکار سست لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. He says that a good timber will get as many advantages from the available resources. اور وہ کہتا ہے کہ جو گڈ ٹمبر ہوتا ہے وہ اویلیبل ریسورسز سے، جو دستیاب وسائل ہوتے ہیں ان سے وہ کافی فائدہ اٹھاتا ہے. as many resources as possible، ان جتنا ممکن ہو. In the same way a hard working person does his best to overcome the challenges and become a great man. تو اسی طرح جو انسانوں میں عظیم انسان وہ ہوگا جو محنتی ہوگا اور وہ چیلنجز کا سامنا کرے گا اور عظیم انسان آخر میں بنے گا. اوکے، اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از alliteration. Give an example from the poem.
अलिटरेशन क्या होता है, मतलब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स वाला क्वेश्चन है कि किसी लाइन में जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो है वो रिपीट हो जाएं तो उसको अलिटरेशन कहते हैं. Alliteration is the repetition of the first consonant sounds in a line. किसी लाइन में जो consonant letters होते हैं, पहले consonant letters, उनको repeat किया जाता है, बार बार को दोहराया जाता है. In this poem the followings are examples of alliteration. तो ये जो examples है alliteration के, sun and sky, जिसमें s जो consonant letter है उसको repeat किया गया है. storm and strength, तो एस एस यहाँ पर भी, mainly main एम एम, broken branches तो बी बी. तो ये जो है रिपीट किए गए हैं द फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर्स, तो ये अलिटरेशन है. अब हम आते हैं पेज नंबर 28 पर वोकैबुलरी एंड ग्रामर की तरफ, और इसमें जो एक्सरसाइज है वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनके नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनमें इन वर्ड्स को लिखने हैं. तो पहले वाले सेंटेंस में आता है टू वोट एंड पॉलिसीज़, दो यहाँ पे ब्लैंक्स हैं. नंबर 2 में अभी 2 ब्लैंक्स हैं, पोलिंग स्टेशंस, बैलेट बॉक्सेस. थर्ड में मेजॉरिटी और पार्लियामेंट. फोर्थ में इलेक्टोरेट. 5 नंबर सेंटेंस में आता है ओपिनियन पोल्स. 6 नंबर में आता है कैंपेन एड, और 7th में रेफरेंडम, जबकि लास्ट वन में आता है प्रोपेगेंडा. तो दीज वर दी वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, और जो सेंटेंसेस थी उनमें उनके ब्लैंक्स में हमने इनको लगा लिए. अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 29 पे ग्रामर का एक्सरसाइज ए नंबर, मेक पोजेसिव प्रोनाउंस. तो पोजेसिव प्रोनाउंस बनाने हैं हमने. वी का पोजेसिव प्रोनाउन बनता है अवर फर्स्ट वन सेंटेंस में. सेकंड सेंटेंस में यू का यूअर बनता है. थर्ड में ही, तो इसका पोजेसिव बनता है हिज. फोर्थ आई, इसका बनता है माइन. 5 आई, तो इसका बनता है माई. 6 number you, yours. 7 we, ours. 8 she, her. 9 they, their. और 10 they, theirs. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनमें आप देखें नंबर 4 और 5 और 9 और 10. तो 4, 5 में एक में आता है माइन और दूसरे में आता है माई. तो इसमें डिफरेंस क्या है देखें. नंबर 4, सोफियाज़ हेयर इज़ लॉन्गर देन. अब यहाँ पे पोजेसिव जो है वो लास्ट में आ रहा है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है. तो जब पोजेसिव लास्ट में आता हो तो उसके लिए हम माइन यूज़ करेंगे, ठीक है. माई नहीं यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे. जो कि 5 नंबर देखें, इट्स माई टर्न नाउ. तो माई टर्न नाउ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि माई का जो ऑब्जेक्ट है टर्न वो बाद में आ रहा है, ठीक है ना. पोजेसिव पहले आ रहा है और इसका ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है. इसी तरह 9 और 10 को भी देखें. द चिल्ड्रन ब्रश्ड देयर टीथ. अब देयर इज़ फॉलोड बाय द टीथ जो कि उसका ऑब्जेक्ट है. और 10th नंबर में है आवर स्कूल इज़ मच नाइसर देन देयर्स. तो देयर्स इसलिए कि पोजेसिव लास्ट में आ रहा है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है. तो ये दो तरह के पोजेसिव्स यूज़ होते हैं. उनकी मीनिंग द सेम होती है लेकिन वो डिफरेंट वर्ड्स, जो पोजेसिव वर्ड्स हैं या प्रोनाउंस हैं वो डिफरेंट यूज़ होते हैं उनके, और मीनिंग जो है वो सिमिलर ही होता है. तो फ़र्क सिर्फ ऑब्जेक्ट का है, एक में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और दूसरे में ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पेज पे बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस. अब ये भी प्रोनाउंस हमने इनके बनाने हैं. तो पहले वाले का बनता है शी का हर बनता है, दे. थर्ड में शी, तो दो यहाँ पे प्लेसेस हैं, ब्लैंक्स हैं. तो एक में आता है शी और लास्ट वन में आता है हर. और यहाँ पे आई का एक में आता है मी और दूसरे में बनता है आई. 5 का दे और दे देयर. और 6 नंबर का ही, तो इसके बनते हैं दो ही और हिज. 7th में है आई, तो इसका बनता है माई और माइन. और 8 नंबर में शी, तो इसका बनता है शी और हर. और 9 नंबर वी का बनता है आवर्स. और 10 नंबर दे 3 प्लेसेस है तो दे. सेकंड वन में भी दे और थर्ड वन लास्ट वन में आता है देम. तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई और इसके साथ हमारी जो यूनिट है वो भी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में जो नंबर 4 यूनिट होगा उसमें हम अगले वीडियोस बनाएंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.